ابراہیم علیہ السلام دنیا میں کب آئے، آپ کا زمانہ کون سا ہے؟ تو مورخین کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب کافروں پر طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آیا، تو وہ طوفان تقریباً 6 مہینے تک رہا اس دنیا میں۔ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، آسمانوں سے بھی پانی برس رہا تھا، 6 مہینے تک وہ طوفان رہا۔ جتنے انسان تھے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، صرف 80 لوگ باقی رہے جو مسلمان تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور انہی میں 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس، اور ایک جو بیٹا تھا کنعان، وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ تو دوسرے کافروں کے ساتھ یہ بھی اللہ کے عذاب جو طوفان کی شکل میں آیا تھا اس میں غرق ہو کر فنا ہو گئے۔ تو پھر یہ جو 80 افراد جو مسلمان تھے وہ طوفان کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کشتی سے زمین پر اترے ہیں۔ تو پھر ان میں خاص طور پر نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، ان سے پھر دنیا کی ایک آبادی چلی ہے، پوری نسل چلی ہے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا باپ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پہلا باپ کہتے ہیں، انسانیت کے پہلے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے باپ نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہاں سے باقاعدہ ایک دنیا کی دوسری ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ طوفان کے بعد جب انسانیت کی آبادی چلی ہے، دوسری ابتدا ہوئی ہے، اس کے تقریباً 1108 سال بعد ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو آپ کے زمانے کا کچھ اندازہ ہمیں مورخین کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کے 1000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ ان 2 نبیوں کے درمیان کوئی بڑے اولو العزم نبی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے ہیں۔ انبیاء بہت سے آئے ہیں، لیکن جو بڑے انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جو بار بار کیا گیا ہے، ایسے نبی ان 2 کے درمیان ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک اندازے سے ہمیں معلوم ہوا کہ طوفان نوح کے 1000 سال بعد کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ عراق کے شہر بابل میں ہوئی تھی، جہاں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، ہاروت و ماروت، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ فرشتے بھی اسی شہر میں اترے تھے، بابل میں۔ یہ عراق کا ایک شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہیں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ مفسرین کے 2 قول ملتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان کے والد کا نام آزر تھا، آزر۔ بعض کہتے ہیں ان کے والد کا نام تارخ تھا۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا، اور تارخ جو ہے بعض نے اسے نام کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے۔ اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود۔ اس کے یہاں یہ بہت بڑے عہدے اور پوسٹ پر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ جو آزر تھے، جو کافر تھے، وہ نمرود کے یہاں بہت بڑے عہدے اور پوسٹ پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی شادی اور آپ کا سب سے پہلا نکاح خود عراق میں ہوا۔ آپ کی بیوی سارہ تھی، یہ سب سے پہلا نکاح ہوا تھا۔ ان سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔